آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنے، دنیا کی ہر مصیبت سے بچے ہوئے ہوں، لیکن ہم خود نیک نہیں بننا چاہتے۔ قرآن کہتا ہے ہمیں نیک بننا ہوگا، اور اس کا اثر بچوں کی زندگی پہ پڑتا ہے۔ اگر آپ نیک ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو ضرور نیک بنائے گا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، ایک انسان تھا، ایک ہی اس کا بیٹا تھا۔ عبد المالک مجاہد صاحب نے اپنی کتاب کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ ایک ہی بیٹا ہے، پیدا ہوا بچہ، تھوڑا سا بڑا ہوا، باپ کا انتقال ہو گیا، چلا گیا دنیا سے بیچارہ۔ اب وہ چھوٹا سا بچہ مدرسے میں نام لکھوا کر حافظ و عالم بننے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بیوہ عورت اپنے بچے کو پڑھانے میں محنت کرنے لگی، اس کے لیے ساری چیزوں کا انتظام کرنے لگی۔ کیوں، میرا شوہر نہیں ہے، پھر بھی میں اپنے بچے کو کسی طریقے سے پڑھا لکھا کر عالم بناؤں گی، میں اسے بڑا کروں گی، میں اسے حافظ قرآن بناؤں گی۔ مدرسے میں ڈال دیا۔ کئی سال پڑھنے کے بعد وہ لڑکا عالم دین بن جاتا ہے۔ جس دن اس کے سر پہ پگڑی باندھی جانے لگی، اس کو سند فراغت دی جانے لگی، ایک استاذ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، لا تکونوا آلۃ علی الناس، اے میرے بچوں، آج تم قرآن کے حافظ بن کے جا رہے ہو، آج تم حدیثوں کے حافظ بن کے جا رہے ہو، آج تم ایک عالم دین بن کے اپنے مدرسے سے نکل کے جا رہے ہو، میری نصیحت یاد رکھنا، لا تکونوا آلۃ علی الناس، لوگوں کے اوپر بوجھ نہ بننا۔ یہ ایک عالم کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ لا تکونوا آلۃ علی الناس، لوگوں کے اوپر بوجھ نہ بننا، یعنی لوگوں کی جیب کے اوپر نظر نہ رکھنا، لوگوں سے مال و دولت کا مطالبہ نہ کرنا۔ فإن العالم الذي يمد يده إلى أبناء الدنيا لا يكون فيه خير، کیونکہ وہ عالم جو دنیا داروں کے پاس ہاتھ پھیلا کر مانگنے لگتا ہے، اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہے، اس کی باتوں میں تاثیر نہیں بچتی ہے۔ استاذ نے نصیحت کر دی۔ بچے سوال کرنے لگے، استاذ محترم، ہم تو پڑھ لکھ کے عالم بن گئے، گھر بھی چلانا ہوگا، بچوں کی دیکھ ریکھ بھی کرنی ہوگی، ہماری روزی روٹی کا انتظام کیسے چلے گا؟ استاذ نے کہا، فَلْيَذْهَبْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ وَلْيَشْتَغِلْ بِالصُّنْعَةِ الَّتِي كَانَ أَبُوهُ يَشْتَغِلُ بِهَا۔ اے میرے بچوں، میں تمہیں بہت لمبی چوڑی نصیحت نہیں کروں گا، جاؤ اپنے اپنے گھر پہ جاؤ، اپنی ماں سے پوچھو، اپنے باپ سے پوچھو، تمہارے والد جیسے روزی روٹی کمایا کرتے تھے، جو کام کیا کرتے تھے، وہی کام تم بھی کرو، اسی سے روزی روٹی کمانا، اسی سے اپنا گھر بار چلانا۔ لیکن یاد رکھنا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيهَا، کام جو بھی کرنا، نوکری جو بھی کرنا، تجارت جو بھی کرنا، ہر کام، ہر نوکری، ہر تجارت میں، ہر پروفیشن میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا، تقوی کو نہ چھوڑنا، ہمیشہ اللہ رب العالمین کا خوف دل میں ہونا چاہیے، اسلام کے خلاف کوئی کام نہ کرنا۔ تم سب کے سب پڑھ لکھ لیے ہو، تمہیں قرآن بھی معلوم ہے، تمہیں اللہ کے نبی کی حدیثیں بھی معلوم ہے، تم اللہ کے نبی کی مخالفت نہ کرنا، تم اللہ کے قرآن کی آیتوں کی مخالفت نہ کرنا، بس اتنی سی میری بات مان لو اور جاؤ اپنے گھر پہ معلوم کرو، جو تمہارے والد کرتے ہیں وہی تم سب بھی کرنا۔ انہی یتیم بچوں میں، انہی شاگردوں میں ایک بچہ تھا، وہ اپنے دل میں بات ٹھان لیا، گھر پہ گیا، اپنی ماں سے کہنے لگا، امی جان، آج میں فارغ ہو گیا، آج میں عالم بن کے آ گیا، یہ دیکھو میری پگڑی، یہ دیکھو میری سند، میں عالم دین بن گیا ہوں۔ اب امی کو امید ہے، وہ بیوہ جس نے اپنی بچے کو بڑی محنت سے پڑھایا ہو، بڑی قربانیاں دی اپنے بچے کے لیے، ان ارمانوں کے ساتھ اپنے یتیم بچے کو پڑھایا ہو کہ کیا ہوا، میرا شوہر نہیں، میرا سرتاج نہیں، آج یہ میرا بچہ بڑا ہو گیا ہے، اب یہ عالم دین بن گیا ہے، اب اس بیوہ کے دن بھی کٹ جائیں گے، اب یہ میرا بچہ بڑا ہو گیا ہے، یہ کچھ نہ کچھ ضرور کمائے گا، میرے بھی کالے دن چلے جائیں گے، میں بھی سکون کی زندگی گزارنے لگوں گی، اپنے بیٹے کے سہارے اپنی زندگی کاٹ لوں گی۔ یہی امید اس بیوہ کو تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹا کہتا ہے، امی جان میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔
ہاں امی جان ہمیں یہ بتائیے کہ میرے والد جو کہ میں بچپن میں تھا تبھی دنیا سے چلے گئے، ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ سوال کا جواب مجھے دے دو۔ ماں پریشان ہو گئی، یہ کون سا سوال آج پوچھنے والا ہے؟ امی جان یہ بتاؤ کہ میرے والد محترم جب زندہ تھے تو میرے والد کون سا کام کیا کرتے تھے، کیسے آپ کا میرا پیٹ پالا کرتے تھے، کون سے کام کے ذریعے سے ہمارا گھر چلا کرتا تھا؟ امی مجھے جاننا ہے۔ ماں لڑکھڑانے لگی، پریشان ہونے لگی۔ بیٹا پوچھا بھی تھا، کون سا سوال تم نے پوچھ لیا، کیا ضرورت تھی یہ سب پوچھنے کی؟ کہنے لگی بیٹا چلو اب تم عالم دین بن گئے ہو، کہیں روزی روٹی کا بندوبست کرو، کہیں مسجد میں چلے جاؤ، کہیں مدرسے میں چلے جاؤ، قرآن و سنت کی تعلیم دو، اسی سے تھوڑا سا روزی روٹی کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ سب سوال پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارے والد تھے اور چلے گئے، وہ کیا کرتے تھے، تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ بیٹا کہتا نہیں امی جان مجھے جاننا، ہر حال میں مجھے جاننا ہے۔ ضد کرنے لگا۔ جس ماں کا ایک اکلوتا بیٹا ہو، شوہر بھی نہ ہو، اس ماں کی کتنی امیدیں اپنے بچے سے جڑی ہوتی ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ بیٹے کی ہر خواہش، ہر سوال کا جواب وہ بیوہ دینا چاہتی ہے۔ بچے کی ضد کرنے کے بعد بتانے لگی میرے بیٹے بس سن لو، لیکن سننے کے بعد اس کو اپنے کان سے نکال دینا، تم اپنے باپ کو برا نہ ماننا۔ کہتی ہے تمہارا باپ چور تھا، وہ چوری کیا کرتا تھا، چوری کر کر کے میرا پیٹ پالتا تھا، تمہارا پیٹ پالتا تھا، گھر ہمارا ایسے چلتا تھا بیٹا۔ اب بچہ حیران ہو گیا، کرے کیا کرے، تھوڑی دیر سوچ میں گم ہو گیا۔ کیسے کیا ہوگا؟ استاذ کی نصیحت یاد آنے لگی۔ امی نے جب دیکھا کہ بیٹا پریشان ہے، پوچھا بیٹے کیا بات ہے، کیوں تم نے یہ سوال پوچھا؟ بیٹے نے بتایا امی جان آج جب دستار فضیلت ہمیں دی جا رہی تھی، ایک استاذ نے ایسی ایسی نصیحت کی ہے کہ جاؤ وہی کام کرنا جو تمہارا باپ کرتا تھا، لیکن یاد رکھنا بیٹوں تقویٰ سے، پرہیزگاری سے وہ کام کرنا۔ اے امی جان میں سوچ رہا ہوں میں کیسے ابو کا کام کروں گا، اور اس میں بھی کیسے تقویٰ و پرہیزگاری سے کروں گا، چوری وہ بھی تقویٰ و پرہیزگاری سے۔ ماں اور پریشان ہوگی، بیٹا کیا تو کرنے جا رہا ہے؟ لیکن نہیں امی جان استاذ کی بات کو میں کبھی ٹال نہیں سکتا، استاذ نے اگر نصیحت کی ہے تو میں ضرور اس پہ عمل کروں گا۔ لڑکے نے دوسرے دن سے چوری کرنے کی ٹریننگ لینی شروع کر دی، کیسے لوگوں کے گھر میں کودا جاتا ہے، کیسے لوگوں کی تجوریاں توڑی جاتی ہیں، کیسے تالے توڑے جاتے ہیں، کیسے چوری کی جاتی ہے کہ پکڑے نہ جائیں۔ ٹریننگ چوروں کے ساتھ رہ کر کرنے لگا۔ کچھ دن کے بعد ٹریننگ ہو گئی، اب ماں اندر اندر پریشان ہے، اے اللہ کس آزمائش میں تو نے مجھے مبتلا کر دیا، یہ میرا بیٹا جو کہ یتیم ہو چکا تھا، بڑے ارمانوں سے میں نے پڑھایا لکھایا تھا، تیرے قرآن کا حافظ بنایا، تیرے نبی کے فرمان کا جانکار بنایا، اے میرے مولا آج میرا بیٹا کس آزمائش میں مبتلا ہو گیا۔ کئی دن ہو گئے، ماں کو امید تھی آج کما کے لائے گا، کل کما کے لائے گا، آج میں اپنے بیٹے کی کمائی کھاؤں گی، آج میرے بیٹے کی کمائی سے آج چولہا جلے گا۔ ماں انتظار پہ انتظار کر رہی ہے۔ کچھ دن گزر گئے، بیٹے سے سوال کیا بیٹا کب تک ایسا چلے گا، کچھ تو لاؤ چولہا تو جلے، تمہاری امید ہے، تم سے میں لو لگائے بیٹھی ہوں، اللہ رب العالمین تمہارے ذریعے سے میرا پیٹ پالے گا، تم ہی میرے سہارا ہو، میرا اس دنیا میں اب کوئی باقی نہیں، تمہارے والد تو دنیا سے چلے گئے، او میرے بیٹے کچھ تو کرو، کچھ تو روزی روٹی کا انتظام کرو۔ امی پریشان نہ ہو، آج سے میں اپنی ڈیوٹی پہ جاؤں گا، آج سے میں چوری کروں گا، اور میں ضرور کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لے کے آ جاؤں گا۔ ہے تو عالم دین، ہے تو حافظ قرآن، قرآن کو جاننے والا، اسلام کی باتوں کو جاننے والا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کو جاننے والا ہے، یتیموں کے حقوق کو جاننے والا ہے، مسلمانوں کے حقوق کو جاننے والا ہے، لیکن کام کون سا کرنے جا رہا ہے؟ رات کی تاریکی ہو گئی، مغرب کی اذان ہو گئی، نماز بھی پڑھ لی، گھر میں چلا آیا، عشاء کی اذان ہو گئی، نماز پڑھ لی، گھر میں چلا آیا، اب اندھیرا ہونے کا انتظار کر رہا ہے، لوگ اپنے اپنے بستروں میں چلے جائے، پھر اس کے بعد میں دنیا سو جائے گی، میں اپنے ڈیوٹی پہ نکلوں گا، میں چوری کرنے کے لیے نکلوں گا تاکہ اپنے ماں کو ایک نوالا کھلا سکوں۔ اندھیرا چھا گیا، اپنے گھر سے چوری کرنے کے لیے نکلا،
گھر کے دروازے پہ کھڑا ہو کر سوچ رہا شروعات کہاں سے کروں، کس کے گھر میں چوری کروں، ٹریننگ تو لے لی ہے لیکن میں ڈانکا کس گھر پہ ڈالوں، کس گھر پہ جاؤں حملہ کروں۔ پڑوسی کے گھر پہ نظر پڑتی ہے کہ چلو اپنے پڑوس کے گھر پہ چوری کرتا ہوں، یہاں سے میں آج شروعات کروں گا۔ پڑوسی کے گھر کے دروازے پہ جا کر انتظار کرنے لگا، استاذ کی بات کو یاد کرنے لگا۔ استاذ نے کہا تھا بیٹا جو بھی تم کرنا اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی پرہیزگاری کے بغیر وہ کام نہ کرنا، جو تمہارے والد کرتے ہیں وہی کرنا لیکن تقوی اختیار کرنا۔ سوچنے لگا میں اپنے باپ کے کام تو کرنے جا رہا ہوں لیکن ساتھ میں استاذ کی دوسری نصیحت کی تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا یہ بھی ضروری ہے۔ اب قرآن کی آیتیں اسے یاد آنے لگی، میرے نبی کی حدیثیں اسے یاد آنے لگی کہ امام کائنات نے ارشاد فرمایا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جس کا ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر ہو وہ کبھی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس حدیث نے اس کو روک لیا، مایوس ہو گیا، سارے ہتھیار رکھ لیے، واپس گھر کی دہلیز پہ آ گیا اور جا کے چپ چاپ سو جاتا ہے۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد والدہ محترمہ سامنے آتی، بیٹا لایا کچھ؟ امی جان میں تو گیا تھا کام پہ لیکن میں کام نہ کر پایا، آج میں خالی ہاتھ واپس آ گیا ہوں، میں کیا بتاؤں، میں دروازے پہ پڑوسی کے گیا، میں چوری کرنا چاہتا تھا لیکن استاذ کی دوسری نصیحت یاد آ گئی۔ وہ امی جان اللہ کے نبی کی حدیث یاد آ گئی کہ پڑوسی کو تکلیف دینے والا انسان کبھی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں واپس آ گیا۔ چلو بیٹا کوئی بات نہیں، میں نے تم سے کہا تھا یہ کام تم سے نہ ہوگا، چھوڑ دو یہ غلط کام ہے۔ نہیں امی جان میں ضرور کروں گا، میں کر لے جاؤں گا۔ دوسرے دن جب رات آتی ہے ساری دنیا سونے لگتی ہے، اپنے گھر سے نکل کر کچھ دور پر ایک دوسرے گھر میں وہ تاک لگانے لگتا ہے کہ آج میں یہاں چوری کروں گا۔ رات کی تاریکی میں جب اس گھر پہ وہ دستک دیتا ہے، اس گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے داخل ہونے کے بعد معلوم ہوا آج میں جس گھر میں چوری کرنے کے لیے آیا ہوں یہ گھر بھی میری طرح کسی یتیم بچے کا ہے، یہ گھر بھی میری ماں کی طرح کسی بیوہ کا گھر ہے، لہٰذا اس گھر میں میں چوری کیسے کروں؟ اس یتیم بچے کا درد تو میں جانتا ہوں، اسی بیوہ عورت کا درد تو میں جانتا ہوں، جیسے میری ماں تڑپ تڑپ کے مجھے پالتی ہے، جیسے میری ماں کی امیدیں میرے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، اسی بیوہ کی بھی اس کے بچے کے ساتھ امید وابستہ ہوگی۔ یہ یتیم بچہ بھی اپنا گھر چلانے کی پوری کوشش کر رہا ہوگا۔ یہ سب سوچ کر قرآن کی آیتیں اسے یاد آنے لگی۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ یاد رکھ لے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ وہاں سے بھی واپس ہو گیا، پھر گھر واپس آ گیا، ایک پیسہ نہیں، ایک کوڑی نہیں، ایک روٹی کا بھی انتظام نہ کر پایا۔ پھر صبح ہوتی ہے، ماں پریشان، بیٹا لایا کچھ؟ نہیں امی جان کچھ نہیں آیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ امی ہماری طرح ہی ایک گھرانہ تھا جس میں میں گیا تھا، مجھے ترس آ گیا، مجھے قرآن کی آیتیں یاد آنے لگی، مجھے نبی کی حدیثیں یاد آنے لگی، میں نہیں کر پایا، میری ہمت نہیں ہوئی، واپس آ گیا۔ کئی دن ایسے مسلسل جاتا رہا، ہر موقع پر قرآن کی آیت یاد آ جاتی، کبھی یاد آتا کہ چوری کرنا حرام ہے، کبھی یاد آ جاتا کہ مسلمانوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپنا حرام ہے، کبھی یاد آ جاتا کہ اللہ کہتا ہے باطل طریقے سے کھانا نہ کھاؤ، میں کسی کی اجازت کے بغیر کیسے اس کی دولت کو لے لوں، کیسے میں چوری کر لوں؟ ایسے ایسے کر کے وہ اپنے گھر واپس آتا رہا۔ ہفتوں دن گزر گئے، گھر میں چولہا نہ جلا، ماں آس لگائے بیٹھی ہے، ماں امید لگائے بیٹھی ہے، بیٹا روزانہ کام پہ جاتا ہے لیکن خالی ہاتھ واپس آ جاتا ہے۔ ایک دن سوچتا ہے میں گاؤں سے دور جاؤں گا تاکہ میں جہاں پر چوری کروں میں اس کے بارے میں کچھ نہ جانوں، میں اس کی حالت کے بارے میں کچھ نہ جانوں تاکہ چوری کرنے میں میرے لیے آسانی ہو جائے۔ دور سے دیکھتا بڑی حویلی ہے، بڑا سا گھر ہے۔ شام ہو گئی، اس گھر کے اندر داخل ہو گیا، تجوری کے لیے دروازے کھول دیا۔ اب اندر چوری کرنے کے لیے تجوری جب کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کچھ رجسٹر پڑے ہوئے ہیں، رجسٹر اٹھایا، اس میں دیکھنے لگا کیا لکھا ہوا ہے۔ پڑھا لکھا انسان ہے، اس کو معلوم ہوا کہ ایک بہترین انسان کا یہ گھر ہے جس کے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑی دولت ہے، لیکن یہ انسان اللہ کے حقوق کو نہیں ادا کر رہا ہے، یعنی زکوٰۃ یہ نہیں ادا کر رہا ہے۔ سوچنے لگا ابھی رات بڑی لمبی ہے،
پڑھا لکھا انسان ہوں, لاؤ اس کا رجسٹر میں پڑھ کے اس کے زکوٰۃ کو الگ کر دیتا ہوں, حساب کتاب اس کا کر دیتا ہوں کہ کس مال میں کتنا زکوٰۃ نکلا. بیٹھ کے حساب کتاب کرنے لگا تاکہ اس گھر کا جو مالک ہے صبح اٹھے تو دیکھے میرے اناج میں اتنا زکوٰۃ نکلا ہے, میرے مال میں اتنا زکوٰۃ, بھیڑ بکریوں میں اتنا زکوٰۃ. زکوٰۃ کا حساب کتاب کرنے لگا. ہے تو عالم دین. حساب کرتے کرتے فجر کی اذان ہونے لگی, آواز آئی کانوں میں, حیا علی الصلاۃ, الصلاۃ خیر من النوم. پھر استاذ کی نصیحت یاد آ گئی, وَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيهَا, اللہ سے ڈرتے رہنا. رجسٹر بند کر دیا, چوری کریں گے پہلے چلو نماز پڑھ لیتے ہیں. اب وہ گھر کے ہی صحن میں آ کر دیکھنے لگا کہاں وضو بنائیں, کہاں نماز پڑھیں. کان میں تو اذان کی صدا آ چکی ہے. گھر کے لوگوں کو آہٹ ملی, گھر کے مالک کو آہٹ مل گئی کہ کوئی میرے گھر کے اندر داخل ہوا ہے. وہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ میرے گھر میں کوئی نوجوان گھوم رہا ہے, تلاش کر رہا ہے. اوپر سے آواز دیتا ہے, بیٹا تم کون ہو, میرے گھر کے اندر داخل ہوئے ہو. وہ کہتا ہے تم اس گھر کے مالک ہو؟ ہاں میں اس گھر کا مالک ہوں. تو اذان ہو گئی ہے, تم سب کے سب کیوں سو رہے ہو؟ آؤ چلو ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ میں کون ہوں, کیا ہوں, کہاں سے آیا ہوں. وہ آدمی ڈر رہا ہے کہ کیسے کیا کرے. بیوی کہہ رہی جاؤ نیچے دیکھو کون آدمی ہے, کون اتنی رات کو ہمارے گھر میں آیا ہوا ہے. وہ ڈرتے ڈرتے آتا ہے اور اس کے بعد پوچھنے کی کوشش کرتا ہے, تم بتاؤ کون ہو؟ تو کہتا ہے الصلاۃ قبل الکلام, بات کرنے سے پہلے تم نماز پڑھو, پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے. وضو کرتا ہے, جیسے تیسے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے. نماز ہوتی ہے, نماز بڑے اطمینان سے وہ لڑکا پڑھتا ہے. نماز ختم ہو گئی, گھر کا مالک پریشان ہے کون یہ میرے گھر میں مجھے نماز پڑھوا رہا ہے, میرے گھر میں موجود ہے, تجوری کا دروازہ کھلا ہوا ہے, کیا چل رہا ہے؟ بڑا ڈرا ہوا ہے, پریشان ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے جان سے مار دے. کہتا بیٹا اب تو بتا دو, دھڑکنیں بڑھ رہی ہیں, اب تو بتا دو تم کون ہو, سانسیں میری تھم رہی ہیں, مجھ سے رہا نہیں جاتا. کہتا ہے آپ اس گھر کے مالک ہو, میں اللہ کا ایک بندہ ہوں, عالم دین ہوں, لیکن میں آپ کے گھر میں چوری کرنے کے لیے آیا ہوں, میں ایک چور ہوں. وہ اور پریشان ہو گیا, کون سا عجیب و غریب چور میرے گھر پہ چلا آیا, نماز بھی پڑھ رہا ہے, پورا کھل کے بتا بھی رہا کہ میں چور ہوں. کہاں تم اس گھر کے مالک ہو؟ کہاں میں اس گھر کے مالک ہوں. کہا پھر تم نے اتنے سالوں سے زکوٰۃ کیوں نہ ادا کیا؟ وہ دیکھو تمہارے کمرے کا پورا دروازہ کھلا ہوا ہے, سارا رجسٹر میں نے پڑھ ڈالا ہے اور رجسٹر میں تمہارا حساب کتاب بھی کر دیا ہے, کس میں کتنا زکوٰۃ نکلے گا یہ بھی میں نے کیلکولیشن کر دیا ہے. کل صبح جب ہو جائے گی تو اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہوئے, ڈرتے ہوئے تم اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کر دینا. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے, زکوٰۃ نہ ادا کرو گے کل قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہوگی, تمہارا یہی خزانہ, تمہاری یہی دولت تمہارے گلے میں سانپ بن کے لٹک جائے گی. بہت پریشان ہوا, ہے کون انسان ایسا چور تو میں نے لائف میں پہلی بار دیکھا ہے جو میرے گھر میں مجھے نصیحت چور ہے کر رہا ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کیا کرو, اور یہ دیکھو تمہارا یہ رجسٹر ہے, سب حساب کتاب کر دیا ہے, اب تم جاگ ہی گئے ہو تو میں اب چوری نہیں کروں گا, میں اپنے گھر جا رہا ہوں واپس, میں کہیں اور دیکھ لوں گا. وہ آدمی حیران, کہا بیٹا رکو تھوڑی دیر, میں اوپر اپنی بیوی سے مل کے آتا ہوں. گیا اپنے گھر میں, بیوی سے بتایا بڑی عجیب بات ہے, وہ تو چور ہے لیکن نماز بھی پڑھا ہے, پورا حساب کتاب بھی کیا ہے, زکوٰۃ کے پورے سسٹم کو بھی جانتا ہے, اللہ اس کے رسول کی بات پر بتا رہا ہے, بڑا عجیب و غریب نوجوان ہے. کیوں نہ ہو میرے گھر میں میری ایک اکلوتی بیٹی ہے, اس لڑکے سے شادی کی بات کر لوں, اسے اپنا داماد بنا لوں. یہ بڑا ایماندار لڑکا لگ رہا ہے, اگر چوری جیسے پروفیشن میں بھی یہ اللہ سے اتنا ڈر رہا ہے تو اگر صحیح راستے پہ آ جائے گا تو کس قدر اللہ سے ڈرنے والا انسان ہوگا. بیوی نے کہا ہاں تمہاری بات اچھی ہے لیکن بات تو کرو, کون ہے, کہاں سے آیا ہے, اس کے گھر خاندان کہاں ہے, والد والدہ کہاں ہے. آ کے ڈرتے ڈرتے بات کر رہا, بیٹا میری طرف سے ایک گزارش ہے, اگر کہو تو میں کہوں. ہاں کہیے. کہا کہ بیٹا میری ایک دختر ہے, میری ایک بیٹی ہے, بڑی پیاری بیٹی ہے, میرے علاوہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اولاد نہیں. میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو, میں چاہتا ہوں کہ تم میرے داماد بن جاؤ. لڑکا تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہتا ہے آپ کون سی عجیب و غریب بات کر رہے ہیں, آپ کو معلوم بھی ہے کہ میرے والد دنیا میں نہیں ہے, میں ایک یتیم بچہ ہوں,
میری ماں نے بڑی منتوں سماجت سے مجھے پالا ہے، بڑے لاڈ پیار سے پالا ہے، ماں کی اجازت کے بغیر میں شادی نہیں کر سکتا، ماں کی پسند کے بغیر میں شادی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ یہ بات کہہ بھی رہے ہیں تو مجھے پہلے اپنی ماں سے پوچھنا ہوگا، ماں میری راضی ہوگی، ماں میری پسند کرے گی تو میں آپ کے بیٹی کا ہاتھ تھامنے کو تیار ہوں۔ ہاں بیٹا پوچھ لو اپنی امی سے۔ پوچھنے پہ معلوم ہوا امی جان نے اللہ رب العالمین سے دعا کر کر کے اللہ سے بھیک مانگی تھی، اے میرے مولا میں نے قرآن پڑھایا ہے، اے میرے مولا میں نے اسے حدیث کی تعلیم دی ہے، اے میرے مولا میں نے اپنے بیٹے کو مدرسے کی چہار دیواری میں زندگی گزارنے پہ رکھا، اے میرے مولا میں نے بڑی محنت و مزدوری کر کے اپنے بیٹے کو پڑھایا تھا، اے اللہ کس راستے پہ میرا بیٹا لگ گیا، اے اللہ اس دلدل سے میرے بچے کو بچا لے، اے اللہ میرے بیٹے کو اس گناہ سے بچا لے، چوری کے راستے سے نکال لے۔ ماں کی دعائیں برباد نہیں ہوا کرتی۔ ماں نے سنا فوراً کا بیٹا اچھی بات ہے، نکاح کر لو، کیوں نہ تم جوان ہو گئے ہو، میری ایک بہو بھی آ جائے گی، لیکن بیٹا روزی روٹی کیسے چلے گا، ابھی تک تو میں اکیلی تھی، اب تو تمہاری بیوی ہوئی ہو جائے گی، کیسے تمہارا بندوبست ہوگا۔ اے امی جان قرآن کریم کہتا ہے، اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ اگر تم فقیر بھی ہو نکاح کرنے میں پیچھے نہ ہٹو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ضرور مالدار کر دے گا، کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا۔ وہ کھلانے والا رزاق ہے، وہ روزی دینے والا ہے، آج نہیں کل وہ میرا پروردگار ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ جانوروں کو کھلا رہا ہے، کیڑے مکوڑوں کو کھلا رہا ہے، ہم جیسے انسانوں کو کیوں نہیں کھلائے گا۔ شادی طے ہو گئی اور شادی ہو بھی گئی، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے وہ یتیم بچہ جو چوری کے راستے پہ نکلا تھا ایک بڑے گھر کا داماد بن گیا، پورا خزانہ اس کے ہاتھوں میں آ گیا، بیٹی کی جائیداد اس بچے کو مل جاتی ہے۔ مؤلف لکھتے ہیں، او میرے بھائیوں اگر آپ کے دل میں تقوی ہو، اگر آپ کے دل میں پرہیزگاری ہو، اگر آپ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہو تو کبھی بھی آپ ناکام نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرنے والا ہے، ہر موڑ پہ آپ کی مدد کرے گا۔ اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے ہو، کسی بھی دلدل میں پھنس جاؤ گے، گناہ کی کسی بھی بری دنیا میں چلے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے نکال کے باہر لے آئے گا جس طریقے سے آٹے سے بال نکال دیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تمہیں گناہوں سے بچائے گا۔ اس بچے کو چوری سے کس نے بچایا؟ اس بچے کو گناہ سے، ہاتھ کاٹے جانے والی سزا سے کس نے بچایا؟ اس کے تقوی نے بچایا، اس کے خوف نے بچایا۔ اس کا باپ تو برا تھا لیکن بیٹا نیک نکل گیا، کیوں؟ ماں کی دعائیں ساتھ میں آ گئی اور قرآن و حدیث کی تعلیم اس کے پاس آ گئی۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں خود نیک بنو جیسا کہ قرآن کی پہلی آیت میں بتایا گیا، دوسرے نمبر پہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، تقوی پرہیزگاری کی تعلیم دو۔ اللہ کی قسم ہے اس روئے زمین پر موجودہ وقت میں کسی بھی انسان کو گناہوں سے بچانے کے لیے صرف اس کا تقوی کام آئے گا، پرہیزگاری کام آئے گی۔ آج ماں باپ بھی اپنے بیٹوں کو گناہوں سے نہیں بچا سکتے، کتنی نظر رکھیں گے، بیٹا رضائی کے اندر گناہ کر لے گا، فون میں گناہ کر لے گا، گھر سے باہر گناہ کر لے گا، بیٹی گھر سے باہر گناہ کر لے گی۔ ماں باپ اپنے بچوں پہ پوری طرح سے نظر نہیں رکھ پائیں گے۔ اگر بچے دیندار ہوں گے، تقوی اور پرہیزگار ہوں گے تو انشاءاللہ ضرور گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اپنے بچوں کی عاقبت اگر چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیک و پرہیزگار ہو، دنیا کی ہر مصیبت سے محفوظ ہو اور کل کو جنت والے بن جائیں، تو سب سے پہلے خود نیک بنیے، دوسرے نمبر پر اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیجیے۔ یہ آپ کی ہماری آخرت کی کھیتی ہے۔